باب الحمزتین من کلمتین، اس میں صرف اہل سما کا اختلاف ہے اور اس کی متفقتین کی 3 صورتیں بنتی ہیں اور مختلفتین کی 5 صورتیں بنتی ہے۔ سماعت کریں۔ وَأَسْقَطَ الْأُولَى فِي اتِّفَاقِهِمَا مَعًا إِذَا كَانَتَا مِنْ كِلْمَتَيْنِ فَتَلْعَلَا مفتوحتین، مکسورتین، مضمومتین، تینوں صورتوں میں ابو عمرو بصری کے لیے اسقاط اولا مع القصر والتوسط ہے۔ مثال دی ہے جاء امرنا مفتوحتین کی، من السماء ان مکسورتین کی، اولیاء اولئک یہ مضمومتین کی مثال ہے۔ وقالون والبزی فی الفتح وافقا، اور قالون اور بزی نے مفتوحتین کی صورت میں ابو عمرو بصری کی موافقت کی ہے، یعنی ان دونوں نے مفتوحتین کی صورت میں اسقاط اولا مع القصر والتوسط کیا ہے۔ وفی غیرہ، اور مفتوحتین کے علاوہ میں کل یا والواو سہلا، یعنی مکسورتین اور مضمومتین کی صورت میں تسہیل اولا مع التوسط والقصر کیا ہے۔ والاخری کمد عند ورش وقنبل، اور ورش اور قنبل نے ان تینوں صورتوں میں یعنی مفتوحتین، مکسورتین، مضمومتین، تینوں صورتوں میں تسہیل ثانیہ اور ابدال ثانیہ بالمد کیا ہے۔ بالسوء الا اور وفی ہؤلاء والبغاء یہ استثنائی کلمہ ہے۔ وتسہیل الاخری فی اختلافہما سما، اب یہاں سے مختلفتین کی صورت بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 5 صورتوں میں سے پہلی صورت مفتوح مع المکسور، مفتوح یہ حمزہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مفتوح ہے، اور الا یہ مکسور ہے، اسے کہا جاتا ہے مفتوح مع المکسور، مفتوح مع المکسور۔ دوسری صورت مفتوح مع المضموم، تفیع الا یہ مفتوح مع المکسور کی مثال ہے، جاء امۃ یہ مفتوح مع المضموم کی مثال ہے۔ اس کا حکم اہل سما کے لیے تسہیل ثانیہ ہے، یعنی ان 2 صورتوں میں تسہیل ثانیہ ہے۔ نشاء اصبنا والسماء اوئتنا، مضموم مع المفتوح، مکسور مع المفتوح۔ نشاء اصبنا مضموم مع المفتوح، والسماء اوئتنا مکسور مع المفتوح۔ ان 2 صورتوں میں ابدال ثانیہ ہے، ان 2 صورتوں میں ابدال ثانیہ ہے۔ پہلی صورت بتائی گئی تھی تفیع الا اور جاء امۃ میں تسہیل ثانیہ، اور دوسری صورت میں بتا رہے ہیں ابدال ثانیہ۔ تفیع الا یہ پہلی صورت ہوئی، جاء امۃ یہ دوسری صورت ہوئی، یہ تسہیل والی صورت ہوئی۔ نشاء اصبنا یہ تیسری صورت ہوئی، والسماء اوئتنا یہ چوتھی صورت ہوئی۔ تیسری اور چوتھی صورت میں ابدال ثانیہ ہے۔ اب 5ویں صورت سماعت کریں۔ یشاء الا، مضموم مع المکسور، مضموم یشاء مضموم، الا مع المکسور، یعنی مضموم مع المکسور۔ اس صورت میں 2 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تسہیل ثانیہ اور دوسری وجہ ابدال ثانیہ ہے۔ یہ 5 صورتیں تھی
اس کے یہ احکام تھے اور یہ صرف اہل سما کے لیے تھے۔ باب الحمزتین من کلمتن میں اہل سما کے علاوہ ہشام کا بھی اختلاف تھا، اور اس باب میں تھوڑی سی الجھن آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ اس باب کا جو قاعدہ ہے علامہ شاطبی نے یہاں پر ایک مرتبہ تسہیل کا قاعدہ بتایا ہے اور ایک مرتبہ ادخال کا قاعدہ بتایا، اس لیے تھوڑا سا ذہن میں الجھن تھوڑی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس باب میں انہوں نے اس طرح سے الگ سے بتایا نہیں، اس لیے کہ اس میں ادخال کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ باب الحمزتین من کلمتین میں اہل سما کا اختلاف آپ نے سماعت کر لیا، ضابطہ بھی سماعت کر لیا۔ اب ان کے علاوہ جو ائمہ کرام باقی رہ گئے، یعنی شامی اور کوفیین، ان کے لیے تحقیق حمزتین ہے، کل حفظ، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے۔